بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ایمان لانے والوں کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجنے والا ہوں، امی قوم کا محافظ بنا کے بھیجنے والا ہوں۔ عرب کو امی قوم، ساری دنیا عرب کو امی قوم کہتی، کیوں؟ عرب میں لکھنے پڑھنے والے بہت کم تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ لوگ، اس لیے امی قوم کہا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، میں آپ کو بھیجوں گا امی قوم کا محافظ بنا کر۔ انت عبدی ورسولی، آپ میرے بندے ہیں، آپ میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، اور آپ کے ناموں میں سے ایک نام میں نے رکھا ہے، آپ متوکل ہیں، ہر معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، ہر معاملے میں اللہ پہ توکل کرنے والے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، اور یہ میرے آنے والا آخری نبی زبان کا سخت نہ ہوگا، مزاج اور طبیعت کا سخت نہ ہوگا۔ ولا صخاب فی الاسواق، مارکیٹ میں کھڑے ہو کے چیخنے والا، چلانے والا نہ ہوگا، شور کرنے والا نہ ہوگا۔ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، اور یہ میرا آنے والا آخری نبی برائی کا مقابلہ برائی سے نہیں کرے گا۔ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، میرے آنے والے اس نبی کی پہچان یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہوگا، وہ دشمنوں کو معاف کرے گا، غلطیوں کو معاف کرے گا، خطاؤں کو معاف کرے گا، معاف کرنا اس کی پہچان ہوگی۔ وَلَنْ أَقْبِضَهُ، اور جب میں اس نبی کو دنیا میں بھیج دوں گا تو لن اقبضہ، اس وقت تک اس نبی کو دنیا سے واپس نہیں بلاؤں گا جب تک کہ اس نبی کے ذریعے بندوں پہ اتمام حجت نہ ہو جائے، اور اس طرح اتمام حجت نہ ہو جائے کہ اندھے بھی دیکھنے لگ جائیں، بہرے بھی سننے لگ جائیں، گونگے بھی بولنے لگ جائیں۔ جب تک حق کا ایسا بول بالا دنیا میں نہ ہو جائے اس وقت تک میں اس نبی کو دنیا سے واپس نہیں بلاؤں گا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ توریت کے اندر یہ آیت مجھے ملی جس میں ہمارے نبی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں کیا ہے۔ تو حضرات بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بحیرہ راہب پہچان گیا، اور مدینے کے یہودی جو تھے نا، جو ایمان تو نہیں لائے مگر وہ یہودی جانتے تھے کہ آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ کیوں نہیں لائے ایمان؟ حسد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ کیا حسد؟ وہ خاندانی شرف، خاندانی غرور، سمجھ رہے ہیں؟ حسب اور نسب کا نشہ یہودیوں کے سر پہ چڑھا ہوا، وہ سمجھ رہے تھے کہ آخری نبی اور آخری رسول ہمارے ہی خاندان سے آئے گا، لیکن ہوا یہ کہ آخری نبی دوسرے خاندان سے آ گئے، دوسرے خاندان سے آ گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے آخری نبی بنو اسحاق میں سے آئیں گے، لیکن آخری نبی بنو اسماعیل میں سے آ گئے۔ اس لیے قرآن نے کہا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق۔ اے پیغمبر، یہ یہودی، یہ کرسچن، یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں اسلام سے مرتد کر دیں۔ کیوں؟ محض حسد کی وجہ سے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ حق کا حق ہونا ان پر واضح ہو چکا ہے، حق کو وہ جان چکے ہیں، مگر حسد کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے ہیں۔ تو حضرات بہت بڑی بات تھی کہ تجارتی سفر میں پیارے نبی نے اپنے چچا کے ساتھ وہ جو شام گئے آپ، سیریا گئے آپ، وہاں ایک دور اندیش راہب نے، دور اندیش پوپ نے آپ کو پہچان لیا اور کہا کہ یہی وہ بچہ ہے کہ آگے چل کر جس کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جانے والا ہے، اور وہی ہوا الحمدللہ۔ آگے کے حالات انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے درس میں پڑھیں گے۔ کل ہمارا درس انشاءاللہ انجمن حلف الفضول کا قیام اور حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی، اور اسی پنسے منظر میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ کل آپ نے جو 11 شادیاں کی
اس کی حکمت کیا، اس کا فلسفہ کیا؟ کیونکہ یہ کرسچن مشنریز کے مبلغین، آریہ سماج کے مبلغین کم علم نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیوں کا مسئلہ لے کر بہت کنفیوز کرتے ہیں۔ کل ہم اس پر روشنی ڈالیں گے کہ یہ کیوں ہوئی، کن حالات میں ہوئی، کیا حکمتیں تھیں انشاءاللہ تعالی، اور ساتھ ساتھ نبوت سے پہلے ایک آخری واقعہ جو حجر اسود کو یعنی قریش مکے میں سیلاب آ کر خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو چکی تھیں، دراڑیں پڑ چکی تھیں، اس موقع سے پیارے نبی نے جو کردار ادا کیا، یہ سارے موضوعات انشاءاللہ کل ہم سنیں گے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کے، آپ سب کے مل بیٹھنے اور جمع ہونے کو شرف قبولیت سے نوازے، اور رب العالمین سیرت رسول سے جو سبق، جو عبرتیں ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اپنی زندگی میں سیرت رسول کی تعلیمات کو نافذ کرنے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔